اپنی عبادات ظاہر ہے وہ عبادات کے معاملے میں خشوع اور خضوع اپنے مقام پر، لیکن اس کو ظاہری طور پر جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے ویسی عبادت اللہ چاہتا ہے، یا کاپی پیسٹ کر لے، دو یہاں سے لے لو، دو چیزیں وہاں سے لے لو؟ نہیں، بلکہ شرائط اور فرائض کو کرنا ہے اور مفسدات سے اپنی عبادت کو بچانا ہے۔ تو کرنے والی دو چیزوں کو کر کے رکھنا ہے کہ یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، عبادت صفر ہو جائے گی، اور فاسد کرنے والی چیز کو روکنا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یار ہم پڑھ تو رہے ہیں نا، بھائی احسان کر رہے ہو کیا اللہ پر؟ معقول بات ہے یا نہیں ہے کہ کبھی کوئی آپ کوئی کھانا بھی بناتے ہو، کوئی ڈش بناتے ہو، اس میں جو چیزیں شرائط کے درجے میں، جو لازمی اجزاء کے درجے میں ہوتی ہیں، ان کو آپ لے کر آتے ہو، اس میں ڈالتے ہو، ایک ترتیب قائم رکھتے ہو، ابھی یہ ڈالنا ہے، اتنی دیر کے بعد یہ ڈالنا ہے، اتنی دیر کے بعد یہ ڈالنا ہے۔ لیکن اگر کوئی فاسد کرنے والی چیز ڈال دی، تو نمک 2 بار ڈال دیا، تو اب اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کھارا تھوڑی ہوگا، مزہ آئے گا کھانے میں، کھا کے بتاؤ کیوں؟ معقول بات ہے نا کہ آپ نے ذرا سا فاسد کرنے والی چیز کو آنے دیا تو پورا کھانا، پوری ڈش فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صاحب ہدایہ نے اس کو ذکر کیا کہ صحابی آئے اور نماز پڑھی حضور کے سامنے، پھر حضور کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے، حضور نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نہیں پڑھی، حضور ابھی تو پڑھی ہے۔ صحابی نے حضور کو عرض نہیں کیا کہ حضور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے پڑھ تو لی، اب وہ جیسی بھی پڑھی، کیا وہ محتاج ہے ہماری صحیح نماز کا؟ بھئی صحیح اس نے اپنے نبی کے ذریعے جو سکھا کے بھیجی ہے وہ مطلوب ہے۔ اسی لیے تو نبی بھیجا تھا کہ تمہاری عقل کے ذریعے سے تم ان طریقوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، اور تمہیں یقین کامل حاصل ہی نہیں ہوگا اگر تکا لگا کے پہنچ بھی گئے کہ کیا ہونا چاہیے، خالق نے بڑی نعمتیں دی ہیں، مجھے پیدا کیا، اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ چلو یہ جسم کا اعلیٰ ترین حصہ زمین پہ رکھتا ہوں، چلو جی سجدے تک پہنچ گیا، لیکن یقین کامل حاصل ہوگا کہ یہ وہی چیز ہے جس سے میرا رب خوش ہوگا؟ تذبذب میں رہے گا، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو چند دن عمل کرے گا پھر چھوٹ جائے گا۔ لیکن اب نبی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور نبی کا رابطہ خالق کی بارگاہ سے قائم ہے، استوار ہے، کہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو یقین کامل ہے، بتاؤ 1400 برس سے وہ عبادت کی جا رہی ہے جو سرکار نے سکھائی تھی، کیوں آپ کو تذبذب نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، کہ اس سے رب خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی رب ہی کی ہدایت لے کر آئے تھے، ہم پر اتر نہیں سکتی تھی، کیونکہ پہاڑ پر نہیں اتر سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہمارے اس گوشت پوشت ہڈی کا کیا ہو؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر الآیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ذریعے سے جو ہدایات ہمیں ملی ہیں اس کو بعینی ہی ویسا سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھیج دیا حضور نے، پھر پڑھ کر آ گئے، پھر قم فصلی فإن، 4 بار حضور نے، 3 بار ان کو بھیج دیا۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، پھر حضور نے بتایا تعدیل ارکان ترک کرنا۔ تو اب اس کا جواب ہو گیا، یعنی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو حضور تو سکھانے آئے تھے، حضور ہی تو بتانے آئے تھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو حضور سے زیادہ کوئی جانتا ہے اللہ کو؟ بلکہ اللہ کی معرفت کسی کو کسی درجے میں جتنی بھی حاصل ہے وہ صدقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ عبادت بھی سیکھ کر کرنی ہے۔